بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم، میں ہوں آفتاب اقبال نیوز کے ساتھ۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ ایک حسین و جمیل شخص کو اپنے سامنے دیکھا۔ اس کے لیے ایمان کی دعا کی۔ دعا ایسے پاک لبوں سے نکلی تھی کہ قبول ہونا ہی تھی۔ اگلے دن وہ حسین و جمیل شخص آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ یہ دہیہ بن کلبی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ دہیہ بن کلبی اتنے حسین تھے کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر ان کو دیکھا کرتی تھیں، لیکن یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب دہیہ بن کلبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید و رسالت کے بارے میں دہیہ کلبی کو بتایا۔ حضرت دہیہ نے کہا، اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے۔ ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے دہیہ، بتا تو نے کیسا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت دہیہ کلبی نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا۔ آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبریل امین نے حاضر خدمت ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں، اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے اسے معاف کیا۔ حضرت دہیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ نے فرمایا، دہیہ، اب کیا ہوا ہے؟ کیوں روتے ہو؟ حضرت دہیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، دہیہ، کیسا گناہ؟ بتاؤ۔ حضرت دہیہ کلبی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری بیوی امید سے تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا، اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ وہی روتے جاتے تھے اور واقعہ بیان کرتے جاتے تھے۔ میں بہت سالوں بعد واپس گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ وہ بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ دہیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا بابا بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا، میں کتنے دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ دہیہ کلبی روتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے کہ اے اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگی اور کہنے لگی، دہیہ، یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔
یا رسول اللہ، وہ بچی بہت خوبصورت، بہت حسین تھی۔ میرا دل کر رہا تھا اسے سینے سے لگا لوں، پھر سوچتا تھا کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے دفن کیوں نہیں کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ دہیا، اسے نہ مارنا، دہیا یہ تمہاری بیٹی ہے۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ رستے میں میری بیٹی نے کہا، بابا کیا مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ بابا کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ پوچھتی جا رہی تھی، بابا کدھر چلے گئے تھے؟ کبھی میرا منہ چومتی، کبھی بازو گردن کے گرد لپیٹ لیتی، لیکن میں کچھ نہ بولا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہیا کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی۔ اپنے گلے میں سے جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں؟ چھاؤں میں آ جائیں۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں؟ بابا گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیں۔ اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی تھی، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی میرے پاس آئی۔ میں نے دھکا دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ بچی ریت میں روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے، بابا مجھے ایسے نہ ماریں۔ یا رسول اللہ، میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہیں آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی، اے میرے مالک، میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا۔ اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں، بیٹیاں ریت میں زندہ درگور ہو رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفن کر دیا۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا روئے۔ یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دہیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے، اے دہیہ ہمارے آقا کو کیوں رلاتے ہو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دہیہ سے 3 بار واقعہ سنا تو حضرت دہیہ کی رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ سلام کہتا ہے، فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دہیہ کو کہہ دیں، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب دہیہ کو کہہ دیں، یہ اس وقت کا واقعہ تھا جب اس نے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تھا، تو دہیہ کا یہ ہم نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور 7 والی انگلی آپس میں ہیں۔ وقت بدلتا ہے، بیٹی عزت کے اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز ہوتی ہے۔ کائنات کا سب سے عظیم باپ
بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ منہ بولی ماں آتی ہے، اس کے لیے چادر بچھا دی جاتی ہے۔ خالہ ماں کا درجہ پاتی ہیں۔ قیدیوں کی رہائی کی سفارش آتی ہے، کہا جاتا ہے بہن آپ نے خود آنے کی تکلیف اور زحمت کیوں گوارا کی؟ پیغام بھیج دیتی، قیدی رہا کر دیے جاتے۔ یہ مرتبہ تھا بیٹیوں کا، بچیوں کا، بہنوں کا، ماؤں کا اور خواتین کا۔ وقت ایک مرتبہ پھر بدلا۔ 1450 سال گزر گئے۔ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت پامال ہونے لگی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو بھلا دیا گیا۔ ادارے خصوصاً علم کے گہوارے بیٹیوں کی عصمتیں داغدار کرنے لگے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں جو ہوا اس پر کچھ کہنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر کہ ہم چند دنوں میں اتنا بڑا واقعہ بھول گئے۔ ہزاروں بیٹیوں کی عصمتوں اور ان کے مستقبل سے کھیلنے والوں کو بھول گئے۔ ہم بھولنے والے ہیں اور ہم ہر چیز بھول جاتے ہیں، صرف وہ یاد رکھتے ہیں جو ہمیں یاد رکھوایا جاتا ہے۔ واقعے پر کوئی عملی کام کرنے کی بجائے ہمارے دانشوروں، کالم نگاروں اور وہ لوگ جو اس پورے دھندے میں ملوث ہیں وہاں سے اور طرح کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ لڑکیوں پر علم کے دروازے بند کیے جائیں، صدائیں ابھریں، لڑکیوں کے لیے تعلیم کا علیحدہ انتظام کیا جائے۔ آوازیں آئیں، وہی دور اچھا تھا جب لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایک دانشور نے تو یہاں تک بھی لکھ دیا کہ اب بھی واحد حل یہی ہے کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جائے۔ میری طرف سے ان دانشور صاحب، ان کالم نگار صاحب کو سلوٹ۔ جہالت کی تاریکیوں سے علم و آگہی کی روشنی کا سفر جو ہم نے 1450 سال پہلے کیا تھا، مبارک ہو جہالت کی طرف واپسی کا سفر۔ آؤ اپنی اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کریں، آؤ مار دیں اللہ کی اس رحمت کو جو اس نے ہمیں عطا کی، تاکہ ہمارا اپنا وجود بھی ختم ہو جائے، کیونکہ ہمارا وجود بھی کسی عورت۔ لیکن ٹھہریے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے پہلے کیوں نہ ان والدین کو زندہ درگور کیا جائے جن کے پاس اپنی بیٹیوں کی کردار سازی کے لیے وقت نہیں، جن کو بیٹیوں سے ہر حالت میں صرف ڈگریاں اور نوکریاں چاہیے، جنہوں نے بیٹیوں کو یہ اعتماد ہی نہیں دیا کہ تمہارا اجلا پن، تمہاری عزت ہی سب سے بڑی ڈگری ہے، اور اگر کوئی میلی آنکھ تمہاری طرف دیکھے یا تو اسے نکال دو یا پھر اس کو ٹھوکر مار کر راستہ بدل لو۔ ہاں، زندہ دفن کر دینا چاہیے والدین کو جو بیٹیوں کی آواز نہیں سنتے، جو ان کے حال سے واقف نہیں رہتے، جو ان کو اعتماد نہیں دیتے، اور پھر زندہ درگور کریں ان بے ضمیر، بے شرم اور بے غیرت استاد نما جانوروں کو جو علم بانٹنے کے منصب پر مامور ہوئے، طالب علموں کی کردار سازی پر مامور ہوئے، لیکن بد کرداری کے معلم بن گئے، حرص و ہوس کے علمبردار ہو گئے، جنہوں نے بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا۔ اور پھر اس معاشرے کو زندہ درگور کرنا ہوگا جو بے حس ہے، جہاں جو ظلم ہو جائے، جو بربریت ہو جائے، یہ خاموش ہے، اندھا ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، اور سب سے پہلے زندہ درگور کرنے کی مستحق ہے حکومت، حکومتی ادارے، فیصلہ ساز ادارے، سیاستدان، قانون نافذ کرنے والے ادارے، کہ جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہو، جو حکومت اپنی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت نہ کر سکے، تو اس قانون اور حکومت کو زندہ درگور ہو جانا چاہیے۔ جہاں پر طارق بشیر چیمہ جیسے غلیظ خاندان سیاست میں ہوں، اور جو خود اور اس کا بیٹا، اس کے رشتہ دار قوم کی بیٹیوں کو نشے کی لت میں ڈالنے، انہیں سرے عام نچانے، ان کی عزتوں کی خرید و فروخت میں
سرغنہ کے طور پر سامنے آئیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قانون کے ادارے انہیں تحفظ دیتے ہوں، تو زندہ درگور انہیں ہونا چاہیے۔ زندہ درگور ایسے سیاستدانوں، ایسے اداروں، ایسے قانون سازوں، ایسے فیصلہ سازوں کو کرنا ہوگا۔ تف ہے ایسے نظام پر، 100 بار تف ایسے محافظ اداروں پر جو اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت نہ کر سکے، جو بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی طرف بڑھتے ہاتھ نہ روک سکیں، توڑ نہ سکیں، کاٹ نہ سکیں، بلکہ ان آلودہ ہاتھوں کو تحفظ دیں، ان کو پاک اور صاف بتائیں۔ یہ طارق بشیر چیمہ وہی ہے نا جس کا محافظوں کے کہنے پر ضمیر جاگا تھا، جس نے ایک بہت بری حکومت کو ختم کرنے کے لیے ضمیر کے نام پر اس کے مخالف ڈٹ کر کھڑا ہوا تھا اور اس کے مخالف ووٹ ڈالا تھا۔ یہ وہی ہے نا جو صحافیوں کو سرے عام گندی گالیاں دیتا ہے۔ یہ اور اس جیسے کتنے جن کو محافظ اداروں کا، قانون ساز اداروں کا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پشت پناہی حاصل ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم بے حس عوام کی، جو ایسوں کو ووٹ دے کر اپنے حکمران بناتے ہیں، اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں، جن کا ضمیر جب چاہتا ہے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے جاگ جاتا ہے، جب چاہتا ہے ہوس پوری کرتے کرتے سو جاتا ہے۔ میرے وطن کی ہزاروں بیٹیاں، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی بیٹیاں، غازی یونیورسٹی کی بیٹیاں، پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی بیٹیاں اپنی عزتوں کو ان کے ہاتھوں درگور کر چکی۔ آئیں ہم بھی سب عہد کریں، وعدہ کریں، آئندہ پھر ہم انہی بے حس، بے ضمیر، بے شرم لوگوں کو ووٹ دیں گے، اور ان کو ووٹ دے کر اپنے ووٹ بھی زندہ درگور کریں گے۔